یہ خیال ہمیں کیوں آیا کہ ایک سیاسی جماعت مورز وجود میں لائی جائے؟ آپ سب، میں آپ میں سے ہی ہوں، مڈل کلاس سے میرا تعلق ہے، کوئی سرمایہ دار نہیں، ایک مزدور کا بیٹا ہوں، اور شاید مالی حالت بہت سے لوگوں سے شاید اتنی اچھی نہ ہو، لیکن پاکستان کے جو لوگوں کی، جو مڈل کلاس کی، جو لوور مڈل کلاس کی تکالیف ہے، ظاہر ہے وہ ایک 5 مرلے کے گھر میں رہنے والا زیادہ بہتر جان سکتا ہے، جس نے کبھی اپنی زندگی کا کچھ حصہ چھوٹے گھروں میں گزارا ہو، یا پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کیا ہو، یا زندگی کے نشیب و فراز جو ہے حالات اور عملی تجربات سے گزرا ہو۔ بدقسمتی سے اس وقت ایلیٹ کا ایک نیکسس ہے، وہ چاہے پولیٹیکل ایلیٹ ہے، بیوروکریٹک ایلیٹ ہے، یا دیگر پاکستان کے جو کارٹلز ہیں، لینڈ مافیا، شوگر مافیا، انڈسٹری مافیا، ان سب میں جکڑ کے رہ گئی ہے۔ یہ تسبیح کے دانے کو ذرا آپس میں پروئے ہوئے ہیں، اور دے آر دا بینیفیشری آف دس ڈیڈلی سسٹم۔ وہ قطعاً اور کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارا نظام بہتر ہو۔ انہوں نے آج تک آپ کے سامنے ہے، میڈیا کے لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، آئین اور قانون میں جتنی بھی ترامیم کی وہ سب کی سب شخصیات بیس یا ان کے اپنے مفادات کے گرد گھومتی ہیں۔ ہم جیسی 26ویں آئینی ترمیم کو لے لیتے ہیں، مجھے کوئی یہ بتائے گا کہ 26ویں آئینی ترمیم سے پاکستان کی لوگوں کی، مڈل کلاس کی، لوور مڈل کلاس کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی، ان کو کیا فائدہ پہنچا؟ یہ تو چند گروپس نے آپس میں اپنی تسلی کے لیے اپنے اپنے خدشات دور کیے، کہ وہ کہتے ہیں کہ کبوتر کو دیکھ کر اگر بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھ بند کر دے تو وہ سمجھتا ہے کہ خطرہ ٹل گیا۔ ایسا نہیں ہے، جس نے اگر کچھ کرنا ہوتا ہے وہ پھر آپ کی ان چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ عوام کے حقیقی مسائل کچھ اور ہیں۔ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ سستا انصاف، بے روزگاری کا خاتمہ، اچھی تعلیم، اچھی صحت، اور سب سے بڑھ کر عزت نفس۔ پاکستان نیشنل پارٹی پارلیمنٹرین بڑے پیمانے پر آئینی اصلاحات کی داعی ہے اور حامی ہے، اور ہم یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ یہ اقتدار میں آنے کے بعد کریں۔ دیکھیں، قوموں کی زندگی میں 150 سال کچھ نہیں ہوتے۔ مارٹن لوتھر نے امریکہ میں جو سیافام تھے ان کے حقوق کی جدوجہد شروع کی، اور جس دن پریزیڈنٹ اوباما نے امریکن صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا تو اس دن پوری دنیا کے میڈیا پہ جو شخص گھوم رہا تھا، جس کو میڈیا کوریج مل رہی تھی، وہ اوباما نہیں تھا، وہ مارٹن لوتھر تھا۔ تو کب 60s میں اس نے 60 اور 70s کے بیچ کا جو اشرہ تھا وہ جدوجہد شروع کی، وہ اس دنیا سے چلا گیا، اور پھر جب سیافام اقتدار میں آئے اور اس کی جدوجہد جو ہے وہ کامیاب ہوئی تو لوگوں نے اس کو سراہا، اسے خراج تحسین پیش کیا۔ لائک وائز مارٹن لوتھر ہے، وہ ساری کارل مارکس بھی فوت ہو گیا تھا، اس کے بعد سوشلزم دنیا میں چھایا کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح۔ تو قوموں کی زندگی میں 150 سال کچھ نہیں ہوتے۔ درخت کوئی لگاتا ہے، ثمر کوئی پاتا ہے، یہ دستور ہے۔ پاکستان نیشنل پارٹی پارلیمنٹرین پیورلی مڈل کلاس، غریب، متوسط اور محروم طبقے کی جماعت ہے۔ ہماری یہ کاوش ہے کہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کو آگے لایا جائے۔ اس کے لیے بڑے پیمانے پر آئینی اور قانونی اصلاحات، انتخابی اصلاحات، جس کو میں چند جو ہے مختصر نام کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ کرپشن کی روک تھام کے لیے مؤثر قانون سازی، کرپٹ عناصر کی سرکوبی کے لیے سخت سزاؤں کا نفاذ۔ بدقسمتی سے اس ملک میں کہہ دیا جاتا ہے قانون موجود ہے، لیکن قانون موجود نہیں۔ یہ وہ قانون ہے
جو اشرافیہ کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، اشرافیہ کے مفادات کو محفوظ بناتا ہے۔ پاکستان میں عام آدمی اور مڈل کلاس کے لیے قانون نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ لوگ تھوڑا سا اختیار رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، آپ بجلی کا میٹر لگوانے کے لیے، نصب کرانے کے لیے، انسٹال کرانے کے لیے درخواست دیتے ہیں تو کسی کا میٹر 2 گھنٹے میں لگتا ہے، کسی کا 2 دن میں، کسی کا 2 ہفتہ، کسی کا 2 سال بھی نہیں لگتا۔ تو اٹ مینس دیر از نو لا ایگزسٹنگ ان پاکستان، رول آف لا نہیں ہے، یہ تانے شاہی ہے، اجارہ داری ہے۔ طاقتور کو انصاف بھی مل جاتا ہے، طاقتور کو حقوق بھی مل جاتا ہے، اور طاقتور جس طرح چاہے اس ملک کے قانون کو، آئین کو، اس ملک کی انتظامیہ کو ٹوسٹ کر لیتا ہے۔ وہ آرم ٹوسٹنگ کا لفظ ہے۔ اب وہ طاقت چاہے پیسے کی ہو، چاہے بندوق کی ہو، یا افرادی قوت کی ہو، لیکن مین پاور بھی تو یہ سیاستدان جو ہے کیا کرتے ہیں، آئے دن کہتے ہیں 10,000 لوگوں کا لشکر لے کے آ جاتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے مثال رکھوں جماعت اسلامی کی، کم و بیش 50 سے 60 ڈھربے انہوں نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے کیے، لیکن جس دن انہوں نے دھرنا ختم کیا بجلی کی قیمت 2-2.5 روپے مہنگی ہو گئی۔ یہ آپ کے سامنے ہے لیاقت بات کا واقعہ۔ تو کہنے کا مقصد ہے پس پردہ کوئی بھی ہو، ہم کسی کو ٹارگیٹ نہیں کرنا چاہ رہے، کیونکہ یہ ہوا، پریکٹیکل ایسا ہوا۔ یہ ایک مثال دی میں نے، یہ کوئی تنقید نہیں ہے، میں یہاں تنقید کرنے بیٹھا ہوں۔ البتہ حق بات، سچ بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے، آپ کے ہر طرف سے طلب اور مشکل سے مشکل سوال کا جواب انشاءاللہ ضرور دیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو پاکستان نیشنل پارٹی پارلیمنٹری چاہتی بڑے پیمانے پر جو آئین میں سکم اور شبہات ہیں ان کو دور کیا جائے، اور ایک ایسا ٹرانسپیرنٹ نظام ہو، خودکار نظام ہو، اختیارات جو ہیں وہ ہیومن سے لے کر نظام کو منتقل کیا جائے، سسٹم کو منتقل کیا جائے۔ فار ایگزامپل آپ یا میں کہیں ایک جگہ پہ HR ہیڈ کے طور پہ کام کر رہے ہیں اور 200 لوگ آپ کے ماتحت ہیں، تو آپ ان کے ذمہ دار ہیں، ان کے ڈسپلن کو مینٹین کرنے کے، ان کی پنچوئلٹی ریگولرٹی کو دیکھنے کے لیے۔ لیکن ہیومن مینجمنٹ کیا ہوتی ہے کہ صبح ایک میرے دوست ملک صاحب تشریف لائے 8:50 پر، چلو بھی کوئی بات نہیں، ملک صاحب دوست ہیں، 50 منٹ لیٹ آ گئے، خیر ہے۔ کوئی 8:10 پہ راؤ صاحب آئے، میں نے کہا جی کوئی نہیں، یعنی اپنی برادری ہے، چلے گا کام یہاں چل رہا ہے۔ اور دوسرے کوئی صاحب جو بے جانا مددگار ہے، وہ 8:05 کا ہے، میں نے اسے ٹارگیٹ کیا کہ تو 5 منٹ لیٹ کیوں آیا، تو آیا۔ دس از اے ہیومن مینجمنٹ کہ آپ جو چاہیں کریں۔ جو ثوابین ہے اس کا آئین اور قانون سے خاتمہ، یا ڈسکریشنری پاور کو خاص حد تک محدود کر دینا، کہ ادارے میں بیٹھے کسی افسر، عدالت میں بیٹھے کسی جج یا کسی بھی جگہ پر ان کو انفراد سے فائدہ اٹھانے کا وہ مواقع جو ہے کم از کم ہوں۔ وہ ان فلاس کا، ان سکم کا، ان شبہات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن بھی کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے فیصلے بھی کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے جو ہے ملک کا نظام ریگولیٹ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ اس کے برعکس اگر آپ تھم پہ چلے جاتے ہیں، جب بغیر تھم حاضری ہوتی ہے تو ایک خودکار سسٹم موجود ہوتا ہے۔ جو 3 دن لیٹ آیا وہ آٹومیٹیکلی اس کی ایک چھٹی کنسیڈر ہو گئی، اس سے زیادہ کی تو 1 دن کی تنخواہ کٹ گئی، اس سے زیادہ اگر کی تو وارننگ آ گئی، اور اس کا ایک آٹو ٹریک جو ہے ڈسپلنری ٹریک مینٹین ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو پاکستان نیشنل پارٹی پارلیمنٹرین آپ کی مدد سے، پاکستان کے لوگوں کی مدد سے ہم تبدیل نہ کر بھی پائے۔ تو دیکھیں نا کہ ہم اگر کچھ نہ صحیح اندھیروں میں اجالا نہ کر سکے، کم از کم اندھیروں سے سمجھوتا کرنے والوں میں نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ایسے سکم، ایسے شبہات، ایسے فراڈ کا خاتمہ کر کے یہ ہماری خواہش ہے، اور یہ ہم آپ کے توسط سے، میں، میری پارٹی کے لوگ ارباب اختیار ایوان بالا تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ بھائی عوامی مفادات کے یہ کام اگر آپ کریں تو ہمیں خوشی ہوگی۔ یہ صحرا، یہ تاج آپ اپنے سر پر پہن لیں، لیکن کیونکہ وہ
اس ملک کے نظام کے بینیفیشری ہیں وہ قطعاً نہیں چاہیں گے. دیکھیں چیزیں جب ذہن میں آتی ہے یاد آتی چلی جاتی ہیں. پچھلے دنوں پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جی تیل کی قیمت دنیا میں کم ہو گئی ہے، تو ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ ان پیسوں سے بلوچستان میں سڑک بنا دیں گے. اور انہوں نے ایک بات کی، میں یہ تنقید نہیں، یہ بات ان کی اپنی ہے کہ جی مہنگائی 38% کم ہو گئی. جی بالکل 38% کم ہو گئی. اراکین پارلیمنٹ کے لیے جن کی تنخواہیں 500% بڑھ گئی، جن کی تنخواہیں 500% بڑھ گئی. اراکین اسمبلی کے لیے جن کی تنخواہیں 300% بڑھ گئی. اور جج صاحبان تو جج چاہے وہ بااختیار ہیں کہ وہ اپنی تنخواہیں خود بڑھا دیں. پچھلے سنڈے لاسٹ سنڈے میں میری فیملی کے ساتھ آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک 7 گاڑیوں کا قافلہ گزر رہا تھا. 2 گاڑیاں تو پروٹوکول کی تھی، ایک میں شاید سپریم کورٹ کے کوئی جج صاحب تھے اور دوسرا کوئی ان کی فیملی کی گاڑی تھی. 3 پولیس پروٹوکول کی موبائل اور 2 پروٹوکول کی گاڑی. کیا ہمارے معاشی حالات اس بات کی اجازت دیتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، خدا را آپ بتائیں دیتے ہیں؟ تکلیف ہوتی ہے جب کوئی آپ کے پاس میرے پاس کسی نے اسپتال سے دوا لینی ہے تو وہ ایک ریفرنس تلاش کرتا ہے، کوئی سفارش تلاش کرتا ہے، کسی نے شناختی کارڈ بنانا ہے، بچوں کا داخلہ کرانا ہے. تو بھائی اس طرح سے کون کو محفوظ بنا کے رکھ دیا، ہینڈیکیپ کر کے رکھ دیا. پاکستان نیشنل پارٹی پارلیمنٹرین یہ چاہتی ہے کہ یہ سب چیزیں خودکار نظام کے تحت آٹو پہ لگیں گی. کسی کو آپ کو اپنے ذاتی کام کے لیے جو جائز کام ہو کہنا نہ پڑے، جانا نہ پڑے. سیاسی سماجی عدم مساوات کا خاتمہ، سیاسی سماجی عدم مساوات کا خاتمہ اور معاشی عدم مساوات میں توازن، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان اس میں کچھ نہیں کر سکتا. معاشی عدم مساوات جو ہے یہ ازل سے ہے، لیکن اس میں توازن ضرور ہونا چاہیے. تو ہماری پارٹی کے یہ منشور میں شامل ہے. اور میں چیزہ نکال منشور کو بھی بتا دوں کہ پاکستان نیشنل پارٹی پارلیمنٹرین کا کرپشن میں کنوکٹڈ کوئی بھی شخص ممبر نہیں بن سکتا. کرپشن میں کنوکٹڈ کوئی بھی شخص ممبر نہیں بن سکتا. بلیسمی لا میں کنوکٹڈ، اگر میں کہہ رہا ہوں کہ کنوکٹڈ، نٹ کہ کوئی ٹرائل ہے یا کسی پہ الزام لگ گیا، کنوکٹڈ سزا یافتہ، وہ بھی ممبر نہیں بن سکتا. ہیریس کرائم میں کنوکٹڈ شخص بھی ہماری پاکستان نیشنل پارٹی کا ممبر نہیں بن سکتا. اور اس میں کوئی بھی عہدہ 2 بار کی مدت کے لیے پریزیڈنٹ ہو یا آئیدر، اگر وہ تیسری مدت کے لیے جانا چاہتا ہے تو اس کو اپنا وہ پورٹ فولیو سوئچ کرنا پڑے گا. پریزیڈنٹ جنرل سیکرٹری کے لیے چلا جائے یا کوئی اور مناسب عہدہ ہو، تیسری بار وہ اس عہدے کے لیے منتخب نہیں ہو سکتا. کوشش کی ہے کہ اپنی پارٹی کے آئین کو اور اس کے ازواج مقاصد کو جتنا حد تک ممکن ہو اس کو جمہوری طریقے سے ہم نے رکھا ہے. اب آتے ہیں جی بیوروکریسی کے مسائل کی طرف. تو ہر جگہ کرپشن اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ صبح جب افسران دفاتر میں آتے ہیں، یہ میں مذاق نہیں کر رہا، لٹرلی اس کا ابزرویشن پریکٹیکلی جو ہے وہ تجربات اور مشاہدات کی چیزیں ہیں. ون سائن میں کوئی تو ایک ہمارے آنربل نام میں تو نہیں لوں گا جس ساتھ موبائل پہ گیم کھیل رہے تھے، یعنی کورٹ روم میں وہ موبائل پہ گیم کھیل رہے. تو ایک تو ڈسپلن لانا، یعنی کہ صبح آتے ہیں اور فون اٹھاتے ہیں اور اسٹارٹ کے شیئر کا ریٹ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. مختلف سوسائٹیوں میں اپنے پلاٹوں کی قیمتیں معلوم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور روزانہ اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں کہ ان کے سرمایہ میں کتنا اضافہ ہو گیا. اور اس کے بعد پھر ان کے دوست احباب آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ دوست احباب کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں اس ملک کے آج کل تو مطلب جس کا کوئی نہ کوئی اسٹیک ہے، تو پیٹرولیم ڈیلر آ گیا، کوئی بلڈر آ گیا، کوئی سوسائٹی اونر آ گیا، اس طرح کے لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ ان کو بتاتے ہیں کہ جی آپ نے کام کیا کرنا ہے، کاروبار کیا کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے. تو میں خاص طور پہ میرا تعلق کیونکہ سندھ سے ہے، میرے دادا پنجاب سے گئے تھے، لودھنا سے، تو میں وہاں کی بات کرتا ہوں، وہاں کی انفارمیشن مجھے زیادہ ہے. تو ہمارے بہت سے وہاں کے پولیس افسران، تھانے دار، بہت سارے بلڈرز کے پارٹنر ہیں، بہت سارے انڈسٹریز کے پارٹنر ہیں
اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو امریکہ میں بیٹھے ہیں اور تنخواہیں یہاں سے لے رہے ہیں. تو اس نظام کو ہم نے کیسے ختم کرنا ہے، اس نظام کو ہم نے کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے. پاکستان نیشنل پارٹی پارلیمنٹرین کے پاس ایک پورا میکینزم مضبوط ہے، اور کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے بیان بھی کروں گا، آپ کے سوالوں کے جواب بھی دوں گا. اچھا، ہم آتے ہیں اب انسان کو نا، ہمیشہ میں اس بات کا قائل ہوں، نہ کسی سے ہماری دشمنی ہے نہ دوستی، نہ ہم کسی کا ایجنڈا لے کر آئے ہیں اور نہ کسی کے اعلیٰ کار ہیں. سب سے پہلے جب یہ پارٹی جب ہم نے بنانے کی کوشش کی تو وہی سوال آتا تھا کہ پیچھے کوئی ہے. ایک بڑا عجیب سا نظریہ سا سوال ہے کہ تھوڑے پیچھے ہے کون. میں کہا بھائی ابھی تو آگے اور پیچھے ہم خود ہی ہیں، اور خدا اب تک آج تک اس وقت تک ایسا کوئی مطلب نہ کوئی سرمایہ دار اور نہ کوئی ادارہ ہماری، نہ کسی فرد سے نہ سیاسی جماعت سے اور نہ ہی کسی ادارے سے کوئی ذاتی خلش ہے، نہ دوستی ہے. ہم پاکستان کے دوست ہیں، پاکستان کا دوست ہمارا دوست، پاکستان کے لوگوں کا خیر ہے وہ مشن ہمارا دوست، ہمارا بھائی. جو پاکستان کا مخالف، پاکستان کے لوگوں کا دشمن، وہ ہمارا دشمن. بڑا سمپل سا. اسی لیے کسی بھی شخص کو، اس کو قائل ہے ہم انسان ہیں، فرشتے تو نہیں. تو میں آپ لوگوں کو بھی سے گزارش کروں گا کہ پاکستان کے نظام کے لیے نا ہم آئیڈیالزم پہ، میں بھی بہت آئیڈیالزم پہ ہوں، آئیڈیالزم سے ہٹ کے ہم انسان تلاش کرنا شروع کر دیں. انسان میں خامیاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں. وہ میری ڈیبیٹس کا مرکب ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ انسان فرشتہ ہرگز نہیں ہے کہ اس میں خرابیاں نہ ہوں، خامیاں نہ ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں رکھی ہے. اور بنیادی طور پہ انسان اپنی جبلت میں کہتے ہیں نا مین از اے سوشل اینیمل، وہ ایک وحشی ہے. اور اس کو باندھنے کے لیے، ایک دائرے میں رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ایک نظام دیا ہے، اور گائے بجائے مختلف قوموں میں بھی اپنے بدلتے ہوئے حالات اور تقاضوں کے مطابق کچھ ضوابط بنائے ہیں. ان ضابطوں کا نام آئین اور قانون ہے. بہت سارے قوانین کسٹم سے لیے گئے ہیں، جو ہماری روایات تھی، جو ہماری ٹریڈیشن تھی انسانوں کی زندگی گزارنے کی، انہیں روایات کو، انہیں کسٹمز کو، انہیں رسومات کو ذرا بہتر بنا کے اور الائن کر کے قوانین کی شکل دے دی گئی ہے. کوئی ہم میں سے کوئی بہت بڑا اسٹائل نہیں ہے، اسی طرح معاشرے سے سیکھے ہیں. تو بیسیکلی میں بہت سارے دوستوں کو کہتا ہوں کہ سیاست کو گالی بنا دیا گیا ہے. سیاست گالی ہرگز نہیں ہے. سیاست مسجد نبی سے ہوئی، ڈپلومیسی مسجد نبی سے ہوئی. سربراہ مملکت کو خطوط وہاں سے لکھے گئے. تمام نظام حکومت 14 سال پہلے مسجد نبی سے چلتا رہا. تو علامہ اقبال کا شعر ہے کہ جلال و بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہے دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو ہم نے سیاست سے اس چنگیزی کو ختم کرنا ہے، اور انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے ہمارے ساتھ جو ہے، جو ہماری آواز پہ آئے، ہمارے کہنے پہ لیٹ رہے، جو نہیں آئے ان کا بھی بہت شکریہ. کہ پاکستان نیشنل پارٹی پارلیمنٹرین پاکستان کے سول سروسز کا انفراسٹرکچر انشاءاللہ ٹھیک کرے گی. اس کے لیے آئین اور قانون میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں لائی جائیں گی. ACR کے ایویشن کا سسٹم مکمل تبدیل کیا جائے گا، کیونکہ کسی ایک فرد پر کسی کے مستقبل دائرہ نہیں لگانا، مطلب اس کو ایک میکانزم کے تحت لایا جائے گا. دوسری بات، میٹنگ کلچر کا خاتمہ. یہ جو سرکاری دفاتر میں لوگ آ جاتے ہیں ملنے والے ہیں، میٹنگ کلچر کا خاتمہ. کیونکہ آج اتنا جدید دور ہے کہ مائکرو سیکنڈز پہ آپ کے ڈاکومنٹس، آپ کی کوئی بھی بات وہ پوری دنیا میں چلی جاتی ہے. لیکن اب بھی میں نے پرائم منسٹر پورٹل پہ ایک کمپلین کی، مجھے جواب آیا کہ 45 دن کے بعد جو ہے آپ رابطہ کریں. 45 دن بعد پورے میل آ گئے کہ جی آپ یہ ڈاکومنٹس دے دیں. پھر اس کے 45 دن کے بعد پتہ چلا کہ جی آپ کی کمپلین تو فائل ہو گئی. کیا ہو گئی؟ میں نے محتسب کو کمپلین کی، نیشن بینک کی،
انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے فون کر کے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا, یہ کمپلین ہے. تو مجھے ڈائریکٹر تھے ہمدانی صاحب, میں ان کا نام لے کے کہہ رہا ہوں. مجھے کہتے ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم اپولوجائز کرا سکتے ہیں. میں نے کہا بھائی اپولوجائز تو وہ شخص میرے منہ کر رہا تھا. تو کہ معافی کا جو کالم ہے نا وہ ختم ہونا چاہیے. یہ بھی ہمارے منشور کا حصہ ہے کہ جو پارڈن کا جو اختیار ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کا وہ ختم کیا جائے. کیوں پارڈن کریں گے ہم؟ اگر ایک المیہ یہ ہے کہ ایک بائکر روڈ کراس کرتے ہوئے روڈ سگنل جب کراس کر لیتا ہے, توڑ لیتا ہے, تو ہمارے پاس بہت سارے آپشن ہوتے ہیں. ہم سامنے کھڑے سارجنٹ کو یا جو ٹریفک کا اہلکار اسے دیکھتا ہے, میں نکالتا ہوں کارڈ کہ جی میں وکیل ہوں. کوئی نکالے گا جی میں فلاں پارٹی کا ٹیکنیکل ورکر ہوں. آپ بھی کہیں گے جی میں بھی صحافی ہوں, کسی اخبار سے ہوں, کسی چینل سے ہوں. کوئی کہے گا میں کسی پولیس افسر کا بیٹا ہوں, کوئی جج کا بیٹا ہوگا, کوئی کسی بھی نہیں. تو یا پھر جو نہیں ہوگا وہ 100-200 روپے دے کے چھوٹ چلے گا, وہ 100-200 روپے دے کر اپنی جان چھڑا لے گا. تو یہ جو نظام ہے نا معافی کا اور چھوٹ کا, یہ ختم ہونا چاہیے. کوئٹہ میں بھی ڈسپلن لانے کے لیے سزا ضروری ہے. سزا دینے کا اختیار سگنل پہ کھڑے سپاہی کو ہو, معاف کرنے کا اختیار آئی جی پولیس کے بھی نہیں ہونا چاہیے. غلط سزا, اگر کوئی غلط سزا دیتا ہے, کوئی مس بہیو کرتا ہے, تو اس کے لیے ایک نظام ہوگا, لیکن معافی نہیں. یہ جو لیو اینڈ لائسنس ہے نا, اس نے ہمارے نظام کو برباد کر کے رکھ دیا کہ آپ جس کو چاہیں 50 لاکھ کا نوٹس بھیج دیں. اچھا جی مجھے چیزیں یاد آتی جا رہی ہیں. میں نے آپ کے منشور میں بھی لکھا ہے کہ کوئی اگر قانون دان یہاں موجود ہیں تو ان کے لیے سیکشن 160 سی آر پی سی کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے. اب یہ کیوں غلط استعمال ہوتی ہے؟ تو آبزرویشن میں چیزیں آتی ہیں. کراچی میں ایک وقوع ہوا, ایک جج صاحب کا کوئی ڈرائیور انڈے لے کے گیا, ان انڈے میں ایک انڈا سکڑ گیا. یہ درخشاں کا علاقہ ہے. وہ انڈا سکڑا, پتہ چلا وہ ایسی افواہ ڈھل گئی یہ پلاسٹک کا انڈا ہے. ان صاحب کو جو افسر تھے وہ انہوں نے ایف آئی آر کرا اس دکاندار کو. اب جس سب انسپیکٹر کے پاس وہ انویسٹیگیشن گئی, اس نے کیا کیا کہ پورے سندھ کے جو پولٹری انڈا سپلائر تھے, پورے سندھ کے کوئی 400-500 سب کو 160 کا نوٹس نکال دیا. پورا انڈا شاید کسی ایک سپلائر نے دیا. اب وہ 160 لوگ میں سے 4 لوگ میرے پاس آ گئے کہ بھائی ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ وہ 160 لوگ کیوں؟ یہ بیٹا ایک مہلک ہتھیار ہے بلا وجہ لوگوں کو تنگ کرنے کا. اسی طرح افرنے کا ایک مسئلہ ہوا. ملتان سے ہمارے دوست تھے, انہوں نے وہ کپڑے کے تاجر ہیں, تو 3-4 سال پہلے ایک چیک دیا, اوپن چیک دے دیا کپڑے کے لیے. وہ چیک گھومتا ہوا چوری کرتا ہے, کراچی کے کسی شخص کے پاس چلا گیا اور اس کے اکاؤنٹ سے کیش ہو گیا. اب اس کی ایف آئی آر نے کسی مسئلے میں انکوائری شروع ہو گئی. جناب ایف آئی آر نے جتنے بھی پچھلے 2-3-4 سال میں اس اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن ہوئی تھی, جن لوگوں نے بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ سب کو نوٹس کر دینا ہے. اور کوئی اسلام آباد بیٹھا ہے, کوئی لاہور بیٹھا ہے, کوئی ملتان بیٹھا ہے, کراچی آ جاؤ. اور اسلام آباد والا نوٹس کرتا ہے کراچی والوں کو بھی, آپ اسلام آباد آ جاؤ. اب بندے کو پتہ نہیں لوگوں نے کیا کیا, اور کیا کیا ہے, اپنی جان چھڑائے بھائی. اور جان چھڑانے کے لیے اللہ اللہ کیا کرے گا, پیسے دے گا, سفارش کرائے گا. تو ہمارا نظام مفہوم ہے. اسی طرح میل آرڈیننس کی سیکشن 23, یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو میرے آبزرویشن سے پڑی تھی. اور سیکشن 23 کے تحت پراپرٹی سیز کی جاتی ہے. اب 2000 لوگوں کی سوسائٹی ہے, 4 لوگوں کا جھگڑا ہے, انہوں نے نیب میں کمپلین کر دی. نیب نے اٹھا کے کیا کیا کہ 4000 پلاٹ کی سوسائٹی پہ سیکشن 23 لگا دی کہ خرید و فروخت بند, سبجیکٹ ٹو این او سی نیب. خرید و فروخت بند, سبجیکٹ ٹو این او سی نیب. آپ بتائیں جب آپ این او سی لینے جاؤ گے تو کوئی اتنے تو سیدھے نہیں ہے, اتنے تو اچھے نہیں ہے نا ہمارے. تو
تو یہ اس طرح کی میں نے چند آپ کو قانون میں جو پرابلمز ہیں جو مسائل ہیں بتائے ہیں. تو ہر ایک ہمارے یہاں کراچی میں گٹکا پہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی تمام جماعتوں نے پاس کیا بڑی سختی کی. وہ جو ہے کراچی میں گٹکا فیکٹریاں بنی لاکانہ میں لگی, رشوت کے ریٹ دگنے ہو گئے. انوائرمنٹ ایکٹ لے کے تو جناب انوائرمنٹ والے جو ہے ہر ٹرلر کے پروجیکٹ پہ جا کے کھڑے ہو گئے. میرے بھی ایک دوست کے پاس آ گئے تو ہم نے ان کو جواب دیا لیکن یہ پرابلمز ہیں. تو یہاں اس قدر مسائل ہیں. یہ جو جھوٹ بولتے ہیں نا کہ جی پاکستان میں سب اچھا ہونے جا رہا ہے, کچھ نہیں. یہ ہمیں مرنے بھی نہیں دیں گے اور جینے بھی نہیں دیں گے, اچھی ہیلتھی لائف بھی نہیں دیں گے. آکسیجن دیتے رہیں گے, زندہ رکھیں گے, کیونکہ انہوں نے حکومت کرنے کے لیے انسان تو چاہیے, ظاہر ہے زمین کا ٹکڑا بھی چاہیے. اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہیں. اب کسی وہ کہتے ہیں نا کسی قبیلے میں اچھے لوگ 90 ہوتے ہیں, 10 برے بھی ہوتے ہیں. کسی میں اچھے خراب ہوتے ہیں تو 10-20 برے بھی ہوتے ہیں. اسی طرح ہر شعبے میں ہمیں مارجن دینا ہے. تو جو اچھی باتیں ہیں ان کو ہم اپریشیٹ کریں گے.